والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الهادين المهتدين. میرے نہایت کرم فرما بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جامعہ قادریہ نلگیہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم اور جود و احسان سے ایک نہایت عظیم تعلیمی درسگاہ بن چکی ہے. میں اس ادارے کے محترم جناب قاری محمد اصغر علی نعیمی زیدہ اقبالہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ تعالی تحفیظ القرآن کے حوالے سے اور عربی گرامر کے حوالے سے یہ ادارہ کافی شہرت پا چکا ہے. یہ قبلہ حافظ بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہے. میں کوئی آپ کے سامنے لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا. تقریر کے لیے ہمارے عظیم مہمان تشریف لا چکے ہیں. میں صرف ان مہمانوں کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور آپ کو تقریر سننے کا تھوڑا سا سلیقہ اور طریقہ بتانا چاہتا ہوں. یہ قرات کی محفل ہے اور مصری قاری جو ہے وہ داد مانگتے ہیں. یہ یاد ہے، مصری قاری ہوتے ہیں نا، وہ داد مانگتے ہیں. اور میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ بڑے سست ہیں اس معاملے میں اور بڑے کنجوس واقع ہو رہے ہیں. میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. آپ کی داد کو دیکھ کر میں اسیسمنٹ کروں گا کہ کیا آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ مصری قراء کو سن سکیں. میں علامہ صاحب کو تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں. میں ایڈیشنل کمشنر ہوں، لاہور میں میری پوسٹنگ ہے اور میں شیخ القرآن، خلیفہ فقیہ اعظم، شاعر ہفت زبان حضرت العلامہ پروفیسر حافظ محمد منظور حسین بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک نالائق سا بیٹا ہوں اور ان کی وصیت سے دین کے کام کے ساتھ وابستہ ہوں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، آپ لوگوں کی دعاؤں سے الحمدللہ تعالیٰ ان کی نشست پر بیٹھنے کا میں تو کسی کو بھی اہل نہیں سمجھتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے کہ میں ان کے قدموں کی دھول، میں ان کی نشست پر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ ان کا فیضان لنگر کی صورت میں بانٹ رہا ہوں. میں آپ کے سامنے صرف چند باتیں توجہ سے سنیے گا. میلاد مصطفیٰ کا موقع ہے اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ اور ہم ہی نہیں منا رہے بلکہ یہ نبیوں نے بھی منایا ہے. میں سادہ الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. انبیاء علیہ السلام نے بھی حضور کی آمد کی خوشی منائی ہے اور اپنی اپنی امتوں کے سامنے سرکار دو عالم آقائے دو جہان کے خطبے دیے. جب آقائے دو جہان معراج پر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 پیغمبروں کی ڈیوٹی لگائی کہ میرا محبوب آ رہا ہے، اس کو ویلکم کریں. ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام بھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ان نبیوں نے حضور کو کن الفاظ کے ساتھ خوش آمدید کہا؟ سب نے کہا بیک زبان ہو کر السلام علیکہ یا اول، السلام علیکہ یا آخر. یعنی نبی بھی جانتے ہیں کہ یہی ہے اول، یہی ہے آخر، یہی ہے ظاہر، یہی ہے باطن. انہی کے جلوے، انہی سے ملنے
اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ تو انبیاء علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ یہ اول ہے، یہ آخر ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت کعب الاحبار سے سوال کیا۔ حضرت کعب الاحبار بہت بڑے عالم دین تھے، اور یہ کرسچینٹی سے یہ اسلام کی طرف آئے تھے، اور ان کے بھی عالم تھے۔ سوال کیا کہ جنت کا دروازہ پہلے کون کھولے گا؟ تو آپ نے فرمایا جنت کا دروازہ وہی کھولے گا جو اول بھی ہے آخر بھی۔ پھر آپ نے بائبل کی ایک ورس، وہ اس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ نے سنایا، اخرابا قد مابا، جس کا معنی ہے وہی ہے اول، وہی ہے۔ یعنی یہ بائبل میں بھی آپ کی یہ شان اول و آخر ہونے کی یہ بیان کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی میں نے بات کی، ایک پروفیسر ہے عبدالستار غوری صاحب، ان کی ایک کتاب ہے وہ ہے لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم فورٹولڈ ان دا بائبل بائی نیم۔ یہ کتاب ہے عبدالستار غوری صاحب کی، انہوں نے انگلش میں یہ کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے سانگز آف سولمن کے نام سے، سانگز آف سولمن، پڑھے لکھے لوگ تھوڑا سا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعتیں سانگز آف سولمن کے نام سے اپنی کتاب کا سٹارٹ کیا، اور یہ بائبل میں مرقوم ہے، اور میں آپ کے سامنے وہ رکھتا ہوں، آپ ان کو سنیے گا، سر دھنیے گا، اور اپنے محبوب جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبوب عطا کیا ہے اپنی قسمت پر ناز کیجیے۔ حضرت سلیمان کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ my beloved is white and ruddy, the chiefest among 10,000۔ ترجمہ لذت لے، آپ نے فرمایا کہ جو میرا محبوب ہے، جو خدا کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، اور خدائی کا بھی مقصود ہے، جو میرا محبوب ہے وہ سرخ و سفید ہے، اور 10,000 حسین و جمیل سرداروں میں بیٹھا ہو تو ان سب کا کنگ اور بادشاہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ his head is as the most fine gold. His head is as the most fine gold. ترجمہ بتاؤں؟ متھے چمکتی لاٹ نورانی، متھے چمکتی لاٹ نورانی۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ his locks are bushy and black as a raven۔ کالی زلف، کالی، ذرا سب کہو نا کالی، تو میں حضور کے خط و خال بیان کر رہا ہوں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبانی بیان کر رہا ہوں، کالی زلف۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ his eyes are as the eyes of doves with rivers of waters washed with milk and fitly set۔ اب آپ کے سر سے گزر گیا ہوگا، سنیں، حضور کی آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور علامہ صاحب ترتیب دیکھیں وہی ہے جو تاجدار گولڑا کی ہے، ترتیب وہی ہے جو تاجدار گولڑا کی ہے۔ متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی، وہی ترتیب ہے۔ ایسے نہیں لگتا جیسے سلیمان علیہ السلام ڈاکٹرز آف یروشلم کے سامنے ہمارے نبی کا خطبہ دے رہے ہیں، اپنے نبی کا خطبہ دے رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے جیسے تاجدار گولڑا کی روح بھی وہاں پھر رہی ہے۔ His locks are bushy and black as a raven۔
پھر اس آئیز کا میں ترجمہ کرتا ہوں، جو آئیز والا انہوں نے سجدہ سے بولا، انہوں نے فرمایا میرے محبوب کی آنکھیں اس طرح ہیں جس طرح نایاب فاختاؤں کی ایک قسم دودھ کے دریاؤں میں نہا کر دریا کے کنارے پر بیٹھی. نایاب فاختاؤں کی، فاختہ بڑا خوبصورت، نایاب فاختاؤں کی ایک قسم دودھ کے دریا میں نہا کر سنہری روشنی میں دریا کے کنارے بیٹھی. پھر فرماتے ہیں His hands are as the fine gold. His hands are as the fine gold set with the beryl. آپ کے ہاتھ اس طرح ہیں جیسے سونے کے کنگن سے کوئی مرصع چیز. سونے کے سنہری کنگن جو ہوتے ہیں ان سے کوئی مرصع. His belly is as bright ivory. His belly is as bright ivory overlaid with the sapphire. ان کا پیٹ مبارک اس طرح ہے جس طرح نیلم کے پتھر کے اوپر ہاتھی کے دانتوں کے ساتھ نقش و نگار. ہاتھی کے دانت، آپ دیکھیں یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. حضرت سارے مل کر بولو سلیمان علیہ السلام. یہ آپ کے فیڈ بیک سے میں نے رزلٹ دینا ہے کہ آپ تلاوت اور علامہ صاحب کا خطاب سننے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں. یہ آپ کی آواز بتائے گی. پھر آپ فرماتے ہیں His countenance is as Lebanon, excellent as the cedar. اس صورت میں میں جان آکھاں جانان کے جانے جہانا. اس صورت میں جان آکھاں. یہ ترجمہ بتا رہا ہوں سادہ لفظوں میں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. پھر آپ کنکلوڈ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ his mouth is most sweet. اس کا جو منہ ہے نا، ان من البیان لسحرا، ان کا جو منہ مبارک ہے وہ بڑا میٹھا ہے. یا وہ کہتے ہیں he is altogether lovely. This is my friend, this is my beloved. Oh daughters of Jerusalem, او یروشلم کی بیٹیوں، یہ ہے میرا سجن، یہ ہے میرا محبوب، یہ ہے میرا سجن. ماہ مدن، نازک بدن، مثل سمن، رخ مثل گل، چہرہ چمن، غنچہ دہن، گل پیرہن. یہ قاری صاحب کے پیر کے اشعار سنا رہا ہوں. قاری صاحب کے پیر اور ہم سب کے امیر، ان کے اشعار سنا رہا ہوں. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جنہوں نے حضور کے خط و خال بیان کیے ہیں ان سب کی روحیں وہاں پھر رہی. میرا سجن، اب میں سارے کا دوبارہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں اپنے والد گرامی قدر کی زبان میں. میرا سجن ماہ مدن، نازک بدن، مثل سمن، رخ مثل گل، چہرہ چمن، غنچہ دہن، گل پیرہن. یاقوت لب، لالے یمن، دندان خوش، در عدن، خوشبو تن، مشک ختن، یوسف بنا چاہے. ہے خال و خط معراج فن، شان خدا کا بانک پن. خود ذات میں ایک انجمن، عقدہ کشا باطل شکن. پیغمبر دین حسن، اس پہ فدا سب مرد و زن. زیر قدم دھرتی کا دھن، جود و سخا میں ہے مگر. اس کی ردا میرا کفن. کون کون چاہتا ہے کہ حضور چادر عنایت کر دیں ہمارا کفن باندھ دیں؟
سارے چاہتے ہیں؟ چلے میرے ساتھ کہیں، اس کی رضا میرا کفن، اس کی رضا میرا کفن، اس کی رضا من من نوعن، میری نہ من اس کی تو من، میرا نہ من اس کا تو من، میری نہ من اس کی تو من، میرا نہ من اس کا تو من، وہ جانے من جانان من، اس کی صفت ہے شاہدن، اس کا نگر بستی نہ بن، اس کا ہے گھر حافظ کا من۔ آخری بات سنا کر اجازت چاہوں گا، تقریر لمبی نہیں کرنی، صرف آپ کو تھوڑا سا سکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ علماء کی بات کیسے سننی ہے۔ ام معبد کی بات نہ سنا دو، حضرت ام معبد یہ سارے وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے خد و خال حضور کے نقشے بیان کیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ام معبد کو جانتے ہیں کون ہے؟ آپ بڑے بڑے علماء کو سنا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے نا تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور عامر ابن فہیرہ تھے۔ تو رستے میں وادی قدید کے مقام پر جہاں پانی کی شارٹیج تھی، پیاس ہی پیاس تھی ہر طرف، اور پیاس کی شدت اور گرمی کی حدت سے ہر شے جاں بلغ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا نے سوچا کہ کہیں کوئی جگہ ملے جہاں سے ہم کچھ تناول کر لیں۔ تو ادھر ادھر دیکھا، ایک جھونپڑی نظر آئی، بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ جھونپڑی کے باہر انابی رنگ کے چوکور پتھر پر ایک بڑھیا بیٹھی تھی جس کا نام تھا ام معبد۔ سرکار دو عالم اپنے رفقا کے ساتھ آئے اور آ کر سلام کیا اور کہا، اماں جی آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے، ہم آپ کو پے کریں گے، ہم آپ کو معاوضہ دیں گے۔ اماں اس مہر تاباں کو دیکھتی رہی، اس مہر تاباں کو دیکھتی رہ گئی کہ یہ اتنا حسین و جمیل چہرہ، اللہ اکبر، کہنے لگی کہ اگر میرے گھر میں کچھ ہوتا تو میں اس مہر تاباں پر ویسے ہی مار دیتی، اس حسین چہرے پر ویسے ہی مار دیتی، ایسے کسی کو بائے نہیں۔ حضور نے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ کہا ساری بکریاں میرا خامد لے گیا، گھر میں ایک مریل کمزور نحیف النظار بکری جو دودھ دینے کے قابل ہی نہیں، جس کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے اس کا دودھ دو لے۔ سبحان اللہ۔ اماں اس کے کہنے لگی اگر نکلتا ہے تو مجھے تو کوئی اعتراض۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اماں سے کہا سب سے بڑا برتن گھر کا لے آئے۔ اماں نے سب سے بڑا اپنی طرف سے نا بڑے سائز کا برتن دے دیا، کیونکہ اماں انکار کر ہی نہیں سکتی تھی جس زبان سے بات سن رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور آپ نے تھنوں کو ہاتھ لگایا، بکری نے خود ہی اپنی ٹانگیں کھول دی، دودھ اتنا نکلا کہ برتن بھر گیا۔ وہ بھرا ہوا برتن اماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں پہلے تو پی لے۔ اماں نے راج کے پیتا، پھر آپ نے اپنے رفقا کو دیا، انہوں نے بھی پیا، پھر اینڈ پر آپ نے خود جو ہے وہ نوش فرمایا، اور پھر اماں سے کہا اماں یہ نشانی بھی تمہیں دے کر جا رہے ہیں۔ آپ نے پھر دوبارہ وہی برتن بھرا اور اماں کے حوالے۔ اماں تو دیکھ کر ہی فدا ہو گئی ایمان لے۔ اب سرکار دو عالم اپنے رفقا کے ساتھ چلے گئے، اپنی نشانی دے کر ابو معبد گھر آیا۔ گھر آ کر دیکھا تو گھر کے نقشے بدلے ہوئے ہے، دودھ کی خوشبو، ہر طرف دودھ ہی دودھ۔ ام معبد کیا ہوا؟ کیا مسئلہ ہوا؟ کون آیا؟ ام معبد کہتی قالت رجل مبارک، ایک برکت والا شخص آیا سی، برکت والی ہستی ہے۔
ابو معبد کہتے ہیں کہ ذرا ان کا چہرہ میرا ان کا نقشہ تو بتاؤ. تو اماں کہتی ہے وہی باتیں جو حضرت سلیمان نے بھی کہیں اپنے الفاظ میں, تاجدار گولڑا نے بھی کہی. تاجدار گولڑا کا وہ کلام تو آپ نے سنا ہوگا نا, مکھ چند بدر شاشانی ہے متھے چمکتی لاٹ, بولو نا, کالی زلف تے اکھ مخمور اکھیں ہن مد پری, دو ابرو کوس مثال دسن جتھو لوگ میادے تیر چھٹن, لباں سرخ اکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن کلی. اور اینڈ کرتا ہوں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا, کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ کیاں کتھے جاڑ. یہ وہی باتیں اماں کرتی ہے. اماں بتاتی ہے کہ رائیت رجلا ظاہر الوداع, میں نے ایک شخص دیکھا, ایک ہستی دیکھی, ایک ایسا پیارا انسان دیکھا جو متناسب الاعضاء تھا. جو کیا تھا؟ متناسب الاعضاء. یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی حسین بات ہے. علامہ صاحب سمجھ رہے ہیں, کسی کا ناک بڑا ہوتا ہے, کسی کی آنکھ, کسی کا سر, لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو, خدا نے وہ سچائی بن چھڑیا جن دے وچ محمد نو ڈالنا. اللہ نے اپنا محبوب ایسا بنایا جو متناسب. وہ کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ, سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر, چہرہ پر نور, بکائے نور, نور نالا, ابلج الوجہ حسن الخلق. اب میں جلدی جلدی پڑھتا ہوں. ابلج الوجہ حسن الخلق, اخلاق کا بھی سونا, لم تعدہ سجلا ولم تزر به سعلا, وسیم قسیم, وسیم قسیم. اور پھر وہ کہتی ہے فی عینیہ دعج, فی عینیہ دعج, آنکھیں بڑی بڑی اور کالی سیاہ. فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف, پلکیں بڑی بڑی. وفی صوتہ سہل, آواز گرجدار گونجدار وجاہت والی. فی صوتہ سہل وفی عنقہ سطح, اور گردن ایسے جیسے چاندی اور سونے سے, چاندی اور سونے سے مرصع سرہی دار ہوتی ہے. یہ اماں بیان کر رہی ہے. وہ عرب دی اماں, بدواں دی اماں دا یہ حال ہے, تے انہاں دے جڑے فصیح و بلیغ شعراء نے انہاں دا کی حال ہے. وفی لحیتہ کثاسہ, اور آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی. ازج اکرن احول اکحر, اذا صمت فعلیہ الوقار, جب خاموش ہوتا ہے تو وقار بڑھ جاتا ہے. یعنی خاموشی گفتگو ہے, بے زبانی ہے زبان میں. وَإِذَا تَكَلَّمَ, اور جب بات کرتا ہے, سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَهَا, جب بات کرتا ہے, جب لب کھول لے تو دل ڈول لے, جب لب کھول لے, منہ کھول لے, لب کھول لے تو دل ڈول لے. وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَهَا, جب تبسم فرماتے ہیں تو سدا بہار باغ کھل جاتے ہیں, جب گفتگو فرماتے ہیں تو موتی جڑتے ہیں. تو ہم سمجھاؤں واسطے نہ وضاحت کر رہے ہیں. وَإِذَا تَكَلَّمَ سَمَاهُ وَعَلَاهُ الْبَهَا, اور پھر آگے فرماتی ہیں کہ اجمل الناس وابہاہ من بعید, دور سے دیکھو تو سراپا جاہو حشر, احسنہ واجملہ من قریب, اور قریب سے دیکھو تو مرد ابریشم. یہ اماں بیان کر رہی حضور کا نقشہ. حلو المنطق فصلہ, گفتگو کرتا ہے تو ہر لفظ صاف ستھرا, کلیئر, ان ایمبیگوس, کوئی اس کے اندر جھول نہیں. حلو المنطق فصلہ, لا نظر ولا حذر,
نہ اس میں کوئی بےہودگی یا کوئی ایسی غیر ضروری گفتگو، ٹو دی پوائنٹ بات، ہماری طرح نہیں گھنٹے گھنٹے، ایک مرتبہ صاف الفاظ سے کلیئرٹی کے ساتھ پیغام دینا ہے اور وہ دل میں کھپ جاتا ہے۔ حلو المنطق فصلا لا نظر ولا حذر کأن منطقه خرزات نظم يتحدرنا ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصار۔ ہماری طرح لمبی لمبی گفتگویں نہیں، نہ اتنی لمبی کہ لوگ بور ہو جائیں اور نہ اتنی مختصر کے بات ہی واضح نہ ہو۔ اور پھر وہ آگے فرماتے ہیں کہ غصن بین غصنین، حضور کا جسم اقدس سراپا اس طرح کا ہے جیسے دو شاخوں کے درمیان ایک ہری بھری شاخ۔ حضور کے جسم اطہر کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ فَهُوَ أَنْظُرُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا، اور کہتی ہے کہ ابو معبد صرف وہ ہی نہیں سونا سی بلکہ جڑے ان دے نال آئے سن وہ بھی سونے لہو رفقاء یحفون بھی، اس کے جو ساتھی تھے وہ اس کے ارد گرد اس طرح تھے جس طرح شمع کے گرد پروانے۔ وَإِنْ سَمِعُوا قَوْلَهُ، جب وہ اس کی بات سنتے تو حکم بجا لاتے۔ وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إِلَىٰ أَمْرِهِ، اور جب وہ کوئی کہتا بولتا تو فوراً لبک پڑھتے اور سر تسلیم خم کرتے۔ اور آخری الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں کہ محفوظ محشود لا عابس ولا مفند۔ تو یہاں پر آ کر اماں وہ سارا سلسلہ ختم کر دیتی ہے۔ تو بس میں آپ کو حضور کے خط و خال سمجھا رہا تھا تاکہ آپ کے چہرے بھی تر و تازہ ہو جائیں اور آپ کی زبانیں جو ہے نا سبحان اللہ سے تار ہو جائیں، تاکہ ہم علامہ صاحب کا کتاب ذیشان سنیں تو ان کو یہ پتہ چلے کہ ان کو سمجھانے والے کوئی خدا نخواستہ کوئی جو حالات نہیں ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ان کی تربیت کرتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ سننے کا بھی حق ادا کریں گے۔ حق ادا کریں گے؟ پکا وعدہ؟ چلیں بس آخری اشعار سن کر میں مائک علامہ صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ بھی میرے والد صاحب کے ہیں اور یہ اس میں بھی آپ نے خد و خال بیان کیے ہیں۔ لب پہ ثنائے شاہ زمن قربان انہی پہ تن مندن، ہے لب پہ ثنائے شاہ زمن قربان انہی پہ تن مندن، وہ در عدن وہ لال یمن وہ رشک چمن وہ جان سمن، انا اعطینا کل کوثر، ہر خیر کا وہ مصدر مخزن، محبوب خدا سلطان زمن، راحت کی پون رحمت کی جنت۔ تو انہوں تو پتہ ہی نہیں حافظ صاحب کا کلام کیڑا کیڑا ہے۔ ان ساتھ کہیں بھی کوئی نہیں، سبحان اللہ ما اجمل کا، ان ساتھ کہیں بھی کوئی نہیں ہے، رب نے بنایا ان کو حسین لا مثل لہو فی الکونین، صدقاً 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 ہے رخ پہ تصدق شمس و قمر، ہے رخ پہ تصدق شمس و قمر، زلفوں پہ فدا ہے شام و سحر، قامت پہ فدائی اللہ رے شمشاد سنوبر سرو و سمر۔ حضور کے قد مبارک پر وہ فرماتے ہیں آپ کا قد مبارک ایسا ہے کہ آپ پر شمشاد کا درخت سنوبر کا درخت سرو اور سمن سارے ہی قربان ہے۔ رخ پہ تصدق شمس و قمر، زلفوں پہ فدا ہے شام و سحر، قامت پہ فدائی اللہ رے شمشاد سنوبر سرو و سمن۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ مانا کہ نہیں ہوں شاعر میں، لفظوں کا نہیں ہوں ماہر میں، انا امدحہ واللہ باللہ ذوقاً شوقاً شوقاً، انا امدحہ واللہ باللہ شوقاً ذوقاً ذوقاً شوقاً۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ماشاء اللہ لا قوة الا باللہ۔ بہت